اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، اور کتنے ایسے نبی گزرے ہیں، قاتل معه ربیون کثیر، جن کے ساتھ مل کر قتال کیا بہت سارے اللہ والوں نے۔ فما وہنوا، وہ پس ہمت نہیں ہوئے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، ان تکالیف کی وجہ سے جو انہیں اللہ کے راستے میں پہنچی۔ وما ضعفوا، نہ ہی وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ دبے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ کہ غزوہ احد میں بعض مسلمانوں کی طرف سے ظاہر یہ بھی ہوا تھا کہ مسلمان میدان چھوڑ کر چلے گئے، کمزور پڑ گئے، دب گئے، بلکہ بعض مسلمانوں کی طرف سے یہ رائے سامنے آئی اسی دوران کہ ابو سفیان سے صلح کی بات کر لیتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ یہ جہاد اور قتال کا حکم صرف تمہیں ہی نہیں ملا، بلکہ تم سے پہلے بھی کئی انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ اللہ سے تعلق رکھنے والے، اللہ کی ماننے والے بہت سارے لوگوں نے قتال کیا۔ ربیون رب کی طرف منسوب ہے، مطلب اللہ والے۔ تو اللہ کے راستے میں انہیں بڑی بڑی تکالیف آئی، اس وجہ سے وہ کم ہمت نہیں ہوئے، نہ کمزور ہوئے اور نہ وہ دبے۔ تو مسلمانوں کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بزدلی کی وجہ سے دب جائے اور ہتھیار ڈال لے، یہ کسی مسلمان کی شان نہیں، ایک ایمان والے کی یہ شان نہیں کہ ایک طاقتور کی طرف سے ایک فون کال آ جائے کہ بھئی ہمارا ساتھ دو، اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو جائے۔ یہ ایک مومن کے اوصاف نہیں ہے۔ مومن کی صفات یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے نظریے پر مضبوطی سے قائم ہو، اور اس کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے لڑے اگر طاقت ہے اس کے پاس، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہے کہ کافر اگر دگنے ہوں اور تم ان کے مقابلے میں آدھے ہو تو پھر تم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہاں آدھے سے بھی کم ہو تمہاری طاقت تو پھر یہ کہ اگر مقابلہ کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو گنہگار نہیں ہوگے، جیسے کہ سورہ انفال میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو اگر ایسی کوئی صورت بھی نہیں ہے اور محض اس وجہ سے کہ ہمارا لائف سٹائل خراب ہو جائے گا، ہماری حکومت، ہمارے کرسی کا کیا بنے گا، اس وجہ سے دب جانا اور مسلمانوں کے قتل میں اپنا حصہ ڈالنا، یہ ایک مومن کی شان نہیں۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں تکالیف کو برداشت کرتا ہے، کمزور نہیں پڑتا، وہ دبتا نہیں ہے۔ اور وہی جو لوگ جنہوں نے ہتھیار ڈالے اور دبے تھے وہ آج کس حالت میں، اور جو نہیں دبے تھے وہ کس حالت میں۔ تو بہرحال ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو کہ جو دبتے نہ ہوں، اللہ کے راستے میں ثابت قدم ہوں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔
عمل سے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، انبیاء اس سے پہلے جو انبیاء کے ساتھی گزرے تھے انہوں نے، اور اپنے اس عمل کو انہوں نے کبھی بھی اپنے لیے تکبر کا ذریعہ نہیں بنایا کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا ہو، بلکہ ان کی عاجزی اس طرح تھی اتنے بڑے اعمال کرنے کے باوجود کہ وما کان قولہم، ان کا بس یہی کہنا تھا کہ الا ان قالوا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اغفر لنا، ہمارے گناہ بخشیجیے، وما کان قولہم، ان کی بات نہیں تھی الا مگر ان یہ کہ قالو، انہوں نے یہی کہا، یعنی ان کا کہنا بس یہی تھا، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ بخش دیجئے، واسرافنا فی امرنا، اپنے معاملات میں ہمارا حد سے تجاوز کرنا بخش دیجئے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے پیر جما دیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہمیں فتح دے دیجئے۔ تو 4 قسم کی دعائیں انہوں نے مانگی، سابقہ جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف کرنے کی، اب جو جہاد چل رہا ہے یا موجودہ حالت میں جو ان سے زیادتی یا جو خلاف ورزی ہو رہی ہے شریعت کی، کسی حکم کی یا گناہ ہو رہا ہے اس کی معافی، اور کافروں کے مقابلے میں ثابت قدمی کی دعا مانگی، اور کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعا مانگی۔ تو یہ ان کا رویہ تھا ان مومنین کا جو پہلے انبیاء کے ساتھ گزرے۔ تو اللہ نے ہمیں بتا دیا اور ہمیں یہ درس دیا، یہ سبق دیا کہ ایک مومن ہونے کے ناطے، قرآن پر ایمان رکھنے کے ناطے ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں کمپرومائز کرنے والا نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ چلیں یہاں پر یہ حکم ہم نے چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، تو یہ معاملہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ اور پھر اپنے کسی عمل پر اس کی نظر بھی نہ ہو، بلکہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی نظر ہو کہ اللہ سے وہ ڈرتا رہتا ہو اور اپنے سابقہ گناہوں کی معافیاں وہ مانگتا رہتا ہو۔ بعض لوگ کوئی عمل، نیک عمل کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں، جیسے عربی کا ایک مقولہ ہے کہ صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی، کہ جو لاہے نے 2 رکعت نفل کی نماز پڑھی اور پھر وحی کا انتظار کرنے لگا۔ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، بہت بڑا ایک عمل تھا، لیکن اس کے بعد یہ دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک، اے رب قبول کر لیجئے اس کو۔ تو اسی طرح یہ جہاد جیسا بڑا عمل ہے، اور وہاں پر جہاد بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں فرمایا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا، کہیں سے بھی نہیں کہ ہم تو بہت بڑا عمل کر رہے ہیں۔ جیسے یہود کچھ عمل کرتے نہیں تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو بڑے خاندان کے انبیاء کے، نحن ابناء اللہ و احباء، کہ ہم تو انبیاء کے اولاد ہیں، ہمیں کچھ کوئی، تو وہ طرز عمل یہود کا کسی کام نہیں آیا۔ یہ طرز عمل کام آنا ہے، عمل بھی ہو اور عمل پر نظر بھی نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر ہو۔ تو فآتاہم اللہ نے ان کو دے دیا ثواب الدنیا، دنیا کا بدل، یعنی ان انبیاء کے ساتھ جنہوں نے جہاد کیا تھا دنیا کا بدل بھی دیا کہ دنیا میں فتح و نصرت سے نوازا اللہ نے ان کو، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی بہتر بدل اللہ نے ان کو دے دیا، اپنی رضا اور جنت۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی